حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے عرش پر کچھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں، اللہ نے عرش پر کچھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا کھانا پینا محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا ہے، جن کا کھانا پینا محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے اور ان کے محبوں کے لیے استغفار کرنا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ چاند دیکھو جو نیا رب سے یہ دعا کرنا، چاند دیکھو جو نیا تو رب سے یہ دعا کرنا، کسی بہن کو بھائی سے نہ جدا کرنا، کسی بہن کو نہ بھائی سے جدا کرنا، جب نئے سال کی تقریب کا سوال آئے، جب نئے سال کی تقریب کا سوال آئے، میرے حسین کے ماتم سے ابتدا کرنا۔ اپنی زبانوں کو معطر کرے درود کے ساتھ۔ اب میں اپنے اگلے مقرر جناب سید طاہر حسین شاہد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور ذکر آل محمد بیان کریں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں سورہ فتح میں آیت نمبر 9 میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بے شک اے رسول ان سے کہہ دیں کہ جن لوگوں نے تیری بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے، اور بے شک یہ ہاتھ تیرا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ صاحبان دی وقار، دنیا کی قومیں نئے سال کا آغاز خوشی سے کرتی ہیں، بڑے بڑے جشن منائے جاتے ہیں، لیکن ایک قوم ہے کہ جو اپنی خوشیاں، اپنے سارے کام چھوڑ کے اس مہینے کا انتظار کرتی ہے، اور جیسے ہی یہ چاند محرم کا نظر آتا ہے فرش عزا بچھا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک کثیر رقم خرچ کر کے لبیک یا حسین کی صدا کوچے کوچے سے دنیا کے گوشے گوشے سے بلند ہو رہی ہے، جو حقیقی معنی میں اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور جب تک لا الہ الا اللہ ہے حسین زندہ رہے۔ صاحبان دی وقار، آقا صلاۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حق کے اوپر کربلا میں سر کٹاتے ہیں حسین، حق کے اوپر کربلا میں سر کٹاتے ہیں حسین، اے مسلمانوں تمہیں جینا سکھاتے ہیں حسین۔ حق و باطل کا ہوا یوں کربلا میں فیصلہ، قتل کرتا ہے یزید
اور فتح پاتے ہیں حسین۔ آقا صلوات و سلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور ایک مرد کلندر نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ صاحبان ذی وقار، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تعارف کرایا جائے کہ یزید کون تھا اور حسین کون، اور یہ جو حق و باطل کا مارکہ ہوا، یہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا۔ تو اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب ان بیعت کرنے والوں سے کہہ دے کہ انہوں نے تیری بیعت نہیں کی بلکہ مجھ اللہ کی بیعت کی۔ اور کون حبیب کہ جس کے بارے میں لا ریب کتاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا محبوب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اس عالم ارواح کو یاد کرو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم اس پہ ایمان لاؤ، تم اس کی نصرت کرنا، اور تم ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، اور تم سب پہ میں اللہ گواہ بن جاتا ہوں۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جب یزید نے امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو یزید کا کیا مقام ہے اور امام حسین کا کیا مقام ہے؟ یزید امام حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا بلکہ امام حسن سے بیعت مانگ رہا تھا، سرکار علی شیر خدا سے بیعت مانگ رہا تھا، اور حسین کی بیعت آقا صلوات و سلام کی بیعت تھی۔ میں وہی جملے دہراتا ہوں جو استاد العلماء سے سنے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کا مقرب نبی بھی امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا تو امام علی مقام بنی اسرائیل کے مقرب نبی کی بھی بیعت نہ کرتے، کیونکہ حسین افضل ہے اور وہ مفضول ہے۔ حسین افضل ہے اور وہ مفضول ہے، اور زہرا کے پسر کی بات ہی کجا اور ہند جگر خارا کی بات ہی کجا۔ یہ ایک دستور اور ایک قاعدہ ہے کہ افضل کبھی بھی مفضول کی بیعت نہیں کرتا، اور بیعت کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے احکام کو بجا لایا جاتا ہے۔ اور اگر حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لیتا تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کا معنی سامنے آتا تھا کہ اگر حق باطل کی پیروی کر رہے تو زمین و آسمان کے درمیان فساد شروع ہو جائے۔ صاحبان ذی وقار، امام علی مقام نے بیعت نہ کر کے آنے والی نسلوں کو شعور دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میرے بھائی حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی، جس طرح میرے نانا نے ابو سفیان کے ساتھ صلح کی تھی صلح حدیبیہ کے مقام پہ، اور نہ میری ماں نے کسی کی بیعت کی تھی سوائے رسول خدا کے، اور نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی تھی۔ اس طرح حسین بھی کبھی مفضول کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو صاحبان ذی وقار، یہ ہمیں جو کربلا سے درس ملتا ہے، ایک جائزہ لیتے ہیں کہ حسین کا کیا مقام ہے اور یزید کا کیا مقام ہے۔ درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واقعہ کربلا کے بعد تاریخ انسانی کو دو کردار مل گئے، ایک کردار حسینی ہے اور ایک کردار یزیدی ہے۔ یزیدیت، یزید ظلم و بربریت کا نام ہے، یزید قتل و غارت کا نام ہے، یزید غلامی و استبداد کا نام ہے، یزید شراب و عشرت کا نام ہے، یزید محرمات پہ دست درازی کا نام ہے، جس پہ بہن کی حرمت نہ رہے، پھوپھی کی حرمت نہ رہے۔ یزید
اسلامی اقدار کی پامالی کا نام ہے، یزید آزادی انسانیت کے دشمن کا نام ہے، اور یزید وہی رسول کے منکر کا نام ہے، اور حسین حسینیت حسین عدل کا نام ہے، حسین تحفظ دین مصطفیٰ کا نام ہے، حسین انسانی اقدار کی آزادی کا نام ہے، حسین محرمات کی عظمت کا نام ہے، حسین زندہ قوموں کو شعور دینے کا نام ہے، حسین یقین کامل کا نام ہے، حسین انقلاب کا نام ہے، حسین حقیقی معنی لا الہ الا اللہ کا دوسرا نام حسین۔ صاحبان ذی وقار، یزید کون یزید کہ اس کے باپ نے اسے وصیت کی تھی، وہ ملوکیت کی آغوش میں پنپنے والا، جس کے دل میں ایک زام تھا کہ میں 22 سے زیادہ ممالک کا حکمران ہوں، جو طاقت کے بل بوتے پہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگا۔ کون یزید؟ میں سونا ابن بجدل کا بیٹا، ایک رکاسا کا بیٹا، رقص کرنے والی ماں کا بیٹا، اور یزید کا باپ کون؟ ہند جگر خارا کا بیٹا، معاویہ جس کی ولادت پہ 3 اشخاص نے دعویٰ کیا، ابن عباس کہتا ہے میرا ہے، اور عمر و عاص کہتا ہے میرا ہے، اور بالآخر ابو سفیان کے گلے میں ہند جگر خالہ نے پھولوں کی مالا ڈال دی، جھنڈے والی ماں کا بیٹا۔ اور یزید کا دادا کون؟ سفیان بن حرب، جو اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کرتا رہا، اور انصار رسول کی چمکتی ہوئی تلواروں کے ڈر سے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، تلقا ابن تلقا۔ اور حسین کون؟ حسین فاطمہ الزہرا کا دل بند، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، دل بند مصطفیٰ، اور ابو طالب کا شیر دل پوتا، اور علی شیر خدا کا شیر بیٹا، کہ جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مصداق حسین، وہ حسین کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کبھی لولو والمرجان کہہ کے پکارتا ہے، تو کبھی نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے، کبھی صابرون کہہ رہا ہے، تو کبھی وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم کہہ کے قرآن جس کی لوگوں میں تعارف کرا رہا ہے، وہ حسین۔ اگر زبان مصطفیٰ سنو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ اگر عظمت حسین دیکھنا چاہتے ہو، پہلے ایک صحابی کی عظمت بیان کرتا چاہتا ہوں، درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ملت جعفریہ صحابہ کو نہیں مانتی، ہم صحابہ کرام کے نوکر، مگر ہم نے ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس پہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ راضی، ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، یا واشگاف الفاظ میں ایسے کہوں کہ جس پہ سیدۃ النساء العالمین راضی ہے اس پہ ہم راضی ہیں، اور جس پہ بطول راضی نہیں ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ صحابی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، صحابی کا مقام بیان کر رہا ہوں۔ صحابی وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اے میرے صحابیوں، میرے رسول سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اے میرے صحابیوں کبھی میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اے میرے صحابیوں کبھی میرے رسول پہ سبقت نہ لانا۔ اور صحابی کی عظمت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو جب تازیانہ مارا تو وہ ایک صحابی کو لگا، اور ایک وقت تھا کہ اس نے مطالبہ کر دیا کہ اے سلطان الانبیاء، اے فخر رسول، اے عقل کل، اے دانائے سبل رحمت للعالمین،
آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ اس وقت میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، تو سلطان الانبیاء نے اپنی پشت سے اپنی قمیض کو ہٹا دیا۔ اور صحابی کی عظمت یہ ہے کہ اس نے بڑھ کے دوش رسول پہ مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور کہا کہ آقا میں یہ چاہتا ہوں۔ جب صحابی کمال کو پہنچ جائے تو دوش نبی کا بوسہ لیتا ہے، اور اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ جب اہل بیت اپنے کمال پہ پہنچے تو کبھی پشت پیغمبر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور کبھی خانہ کعبہ میں علی شیر خدا دوش نبول پہ سوار نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت دوش رسول کا بوسہ لینا ہے، اور اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ دوش رسول پہ سوار ہو جانا ہے۔ سلطان الانبیاء فخر رسول سجدے کی حالت میں ہیں، اور شمع رسالت کے پروانے آپ کے پیچھے سجدہ ریز ہیں، اور اتنے میں امام عالی مقام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے پشت پیغمبر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ سلطان الانبیاء کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، وحی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا، آپ نے سجدے کو طول دے دیا۔ صحابہ سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ حسین پشت پیغمبر پہ سوار ہے، اور رب ذوالجلال کا حکم ہوا کہ اے میرا محبوب، یہ حسین کوئی عام حسین نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی بقا ہے، یہ دین میرے دین کا محافظ ہے۔ آج تو اسے اپنی مرضی سے اپنی پشت پہ سوار رہنے دے، نماز بھی میری ہے، عبادت بھی میری ہے، اور مخلوق بھی میری ہے، اور حسین بھی میرا ہے۔ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ رسول پہ رحمت کھڑی رہی، سجدے میں گئے رسول بیٹھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ جو لفظ کبریا کی صداقت ہے وہ حسین، جو لفظ کبریا کی صداقت ہے وہ حسین، جو ارتقاء مذہب و ملت ہے وہ حسین، ہر دور میں جو امن کی صورت ہے وہ حسین، ہر دل پہ جس کی آج حکومت ہے وہ حسین، جس کا وجود شاخ نبوت کا پھول ہے، وہ صبر کا خدا ہے، وفا کا رسول ہے۔ صاحبان ذی وقار، صحابہ کرام کی اپنی عظمت اور حسین کی اپنی عظمت۔ حسین وہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا صلوات و سلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، دیگر لوگوں نے سوال کیا کہ اے آقا صلوات و سلام، چونکہ آپ کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے، یہ وجہ ہے کہ حسین آپ سے ہے، لیکن آپ سلطان الانبیاء، آپ محبوب کبریا، آپ حسین سے کس طرح ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ 1,01,24,000 پیغمبر کی محنت اور اس کے بعد میری محنت، اس کا یہ ثمر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس اسلام پہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ اس اسلام کو مٹانے اور مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس وقت میرا حسین میدان میں خم ٹھونک کے اس طرح نکلے گا کہ اسلام کو حیات جاودانی عطا کر دے گا۔ اس وقت کربلا کے میدان میں شہادت حسین کے بعد حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہو جاؤں گا، کیونکہ حسین نے انبیاء کی محنت کو بچایا ہے، حسین نے دین اسلام کو بقا بخشی ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، ایک تو فکر کے جملے، درود بھیجیں محمد والے۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔
मुआविया बिन सुफियान ने अपने बेटे को वसीयत की कि ऐ जाने पिदर, तेरे रास्ते के तमाम कांटे हटा दिए सिवाय 4 अशखास के। उनमें एक अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर है, दूसरा अब्दुल्ला इब्न उमर है, तीसरा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है और चौथा जो है वो अली शेर खुदा का बेटा हुसैन है। ऐ यजीद, अमर के बेटे में इतनी हिम्मत नहीं तेरे मुकाबल में आए, और हजरत अबू बकर के बेटे में भी इतना हौसला नहीं कि तेरे मुकाबल में आए। हाँ, लोमड़ी की तरह मकारी और शेर की तरह हमला करने वाला अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है, लेकिन जो हुसैन इब्न अली है वो कभी भी तेरी बैयत नहीं करेगा। और ऐ जाने पिदर, रात की तारीकी में हुसैन के कत्ल से गुजर जाना, रात की तारीकी में हुसैन के कत्ल से गुजर जाना। लेकिन यजीद ने जब इमाम आली मकाम से बैयत का मुतालबा किया, उस वक़्त एक सोचने की बात है, एक फिक्री बात कर रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा में बड़े बड़े सहाबी मौजूद हैं, ताबी मौजूद हैं, अहले बैत को चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन जब बैयत का मुतालबा किया गया तो इमाम आली मकाम ने एक तारीख साज जुमला कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। लेकिन जब इमाम आली मकाम ने मदीना से रवानगी शुरू की तो एक सवाल पैदा होता है कि आपका साथ साकनाने मदीना ने क्यों ना दिया, जो जानते थे कि आप दोशे रसूल के सवार हैं, आप जवानाने जन्नत के सरदार हैं, आप कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि आपका मकाम तो ये है कि जब आप घोड़े पे सवार होने लगते हैं तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे सहाबी झुक जाते हैं कि ऐ फर्जंदे रसूल, अपना पाँव हमारी पुश्त पे रखो। और आपकी जूतियां सारे सहाबा के सामने हजरत अबू हुरैरा साफ कर रहे हैं। आपके मकाम को, आपकी मंजिलत को सब जानते थे, लेकिन आपका साथ नहीं दिया। लेकिन जब आप मक्का में पहुंचते हैं और आप वहां खुतबे दे रहे हैं और लोगों को हक की दावत दे रहे हैं, और फिर ये वक्त आता है कि आप हज को उम्रे में तब्दील करके इराक की तरफ सफर शुरू कर देते हैं, और लोग आपको रोकते हैं कि ऐ हुसैन इब्न अली, इराक में ना जाओ, हम आपकी बर्बादी और बर्बादी ही देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आपको रोक रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर आपको रोक रहे हैं, और बाकी लोग रोक रहे हैं कि ऐ हुसैन, आप यमन में चले जाएं, आप ताइफ में चले जाएं, ऐ हुसैन यजीद से छुप जाओ। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि सब हुसैन को चाहते हैं, मगर हुसैन का साथ क्यों नहीं दे रहे? सब हुसैन को यजीद से डरा रहे हैं कि यजीद से बचो। तो वह उसका सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही बात है, अगर समझ में आ गई कि जब इमाम आली मकाम ने कयाम किया, आपकी अजमत को, आपकी सदाकत को, आपकी हक बंदी को और इस्लाम की नौइयत को, इस्लाम की असरे हाजिर में उस वक्त को वो सब लोग जानते थे और पहचानते थे कि यजीद इस्लाम को पामाल कर रहा है। यजीद के बाप का किरदार भी वो जानते थे, यजीद के दादा का किरदार भी वो जानते थे। फिर सवाल पैदा होता है कि उन्होंने इमाम आली मकाम का साथ क्यों नहीं किया, आपके साथ कयाम क्यों नहीं किया? तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि वो मसलहत का शिकार हो गए। उन्होंने यही मसलहत समझी कि हम अपनी जिंदगी बचा लें, क्योंकि यजीद की तरफ जो भी बढ़ेगा वो मर जाएगा, वो मिट जाएगा, वो फना हो जाएगा। और इस चंद साला जिंदगी को बचाने में उन्होंने मसलहत समझी, लेकिन उस मसलहत में भी वो जिंदगी को ना बचा सके। और हुसैन का क्या किरदार है कि इमाम आली मकाम के सामने तमाम मसलहतें थीं, अपनी जान की मसलहत थी, अपने बेटों की जान की मसलहत थी, भाइयों के जान की मसलहत थी, वकार की मसलहत थी,
बहनों के पर्दों की मसलहत थी, लेकिन इमाम आली मकाम ने यही फरमाया कि दीन के लिए और हक के लिए कभी कोई मसलहत नहीं, बल्कि जब लोगों ने आपसे कहा कि आप यजीद से बचें, तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मैं खम ठोक कर इस तरह मैदान में उतरा हूं कि अब यजीद और यजीदियत को छुपना चाहिए। मैं यजीद के ताक़ब में निकल रहा हूं और मैं करबला के मैदान में ये पूरी दुनिया में आश्कार कर दूंगा कि यजीद बातिल पे था और यजीद के असूल भी बातिली थे, और हुसैन हक पे था और हुसैन के असूल भी हक पे थे, और करबला के मैदान में हुसैन के असूलों को फतह हासिल हुई। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख़ इंसानियत में ऐसे वक्त आते रहते हैं, अगर ऐसे वक्तों में इंसान, अगर कौम उस ऐसे वक्तों में मसलहत का शिकार हो जाए तो उसे कभी भी तारीख मुआफ नहीं करती। और साहिबान अली वकार ऐसे कई वाक़यात आए। एक ऐसा वक्त भी आया कि जब वाक़या तहकीम था तो उस वक्त भी कुछ लोग मौत के डर से इस फरेब में आ गए, और एक ऐसा वक्त भी आया कि ऐसे ही मसलहत ने इमाम हसन को सुलह करने पे मजबूर कर दिया, और वो भी लोगों की मसलहत थी कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील, जिनके हाथ पे 18,000 लोगों ने बैयत की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शाम से लश्कर आ रहा है और हमारे घर बार उजड़ जाएंगे और हमारी जानों का ज़िया हो जाएगा, तो उन लोगों ने वो बैयत तोड़ दी और मसलहत का शिकार हो गए। अगर इसी तरह हुसैन भी मसलहत का शिकार हो जाता तो फिर आज आप तक ये इस्लाम, ये ला इलाहा इल्लल्लाह न होता, क्योंकि यजीद तो वही खुदा का मुनकर था, वो तो शराब का आदी था, वो तो आज़ाद ख्याल इंसान था, उसकी नज़र में कोई बैल और फूफी का कोई कदर नहीं था। वो कहता था कि हर औरत का एक ही मकाम है, और उसने अपने तख्त पे एक बंदर बिठाया हुआ था, और जब कोई फैसले के लिए आता तो इस्लाम की तज़हीक को तौहीन करता था। तो फिर हर तरफ नजरिया इस्तबदाद और नजरिया जबर की पुकार आ रही थी। अगर हुसैन भी मसलहत का शिकार हो जाता तो क्या हमारे तक ये दीन पहुंचता था? आज भी वो वक्त है, आज के इस दौर में जो शिया होता है वो मुदब्बर होता है, जो शिया होता है वो मुदब्बर होता है। हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ अंदरूनी साजिशों का भी हमने मुकाबला करना है जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, और बैरूनी कुव्वतों का भी मुकाबला करना है। साहिबान वकार, आप अपने मकाम को समझें कि आपका मकाम क्या है, आप अपनी अजमत को समझें कि आपकी अजमत क्या है, और आप उस मिशन को समझें जिस मिशन को आप आगे ले जा रहे हैं, और जो असलाफ से आपको जमानत मिली है। सिर्फ हाय हुसैन करने तक, सिर्फ अश्क बहाने तक, सिर्फ नमाजें पढ़ने तक, सिर्फ रोजा रखने तक, सिर्फ कुरान की तिलावत करने तक नहीं, बल्कि लोगों को दावत फिक्र देनी है, लोगों को ये बताना है कि इमाम आली मकाम ने क़याम क्यों किया था। और है मेरे अल्फाज़ों में दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहिबाने ज़ी वकार, आज के दौर के यजीदी में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि वो यजीद की हिमायत में कुछ बोल सके, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो यजीद की तर्जमानी में एक हर्फ भी कह सके, लेकिन इसके बावजूद वो जलूस का रास्ता रोकता है, इसके बावजूद वो जलूसों पे खुदकश हमले करता है, इसके बावजूद वो बिदअत और कुफ्र के फतवे लगाता है। आपने गौर किया उससे अदावत किससे है? अदावत आपसे नहीं। अगर आपसे अदावत होती तो आपका सामना करते। अदावत सिर्फ नामे हुसैन से है। अगर कोई हुसैन का जलूस निकाले
تو وہ رکاوٹ کرتے ہیں، اگر کوئی حسین کا پیغام پہنچائے تو وہ رستے میں رکاوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ کردار یزید کے بعد کردار معاویہ سامنے آتا ہے، اور کردار معاویہ کے بعد کردار ثقیفہ سامنے آتا ہے، اور جب ثقیفہ کا کردار سامنے آ جائے تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ علی کل بھی حق کے ساتھ تھا اور علی آج بھی حق کے ساتھ ہے۔ پھر ہر انسان ہر طرف علی علی کی صدا آنے لگتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کردار ثقیفہ کو بچانے کے لیے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر وہ نام نہاد وہ جو سوداگر خون حسین ہیں، جو اس فکر کو بتاتے ہی نہیں کہ امام علی مقام نے قیام کیوں کیا تھا، جو یہ بتاتے ہی نہیں کہ امام علی مقام مصلحت کا شکار کیوں نہیں ہوئے تھے، جو یہ بتاتے ہی نہیں کہ کردار کوفہ کیا ہے، ان لوگوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور جو ہمارے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں، کوئی شہادت ثالثہ کے نام پر اور کوئی ہلکے ہلکے نصیریت کے نام پر، ہم نے انہیں بھی دیکھنا ہے اور ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ملت کا اتحاد بھی رکھنا ہے، اور لبیک یا حسین کی صدا بلند کرنی ہے۔ صاحبان دی وقار، دل تو چاہتا تھا کہ اور بیان کروں، لیکن انشاءاللہ آئندہ مجلس میں درود بھیجیں محمد والے محمد۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اگر آپ کسی انسان سے پوچھیں، خواہ وہ حیوان ہو یا انسان، کہ جو ماں کا ایک ناطہ ہے، یہ ایک ایسا ناطہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ لیکن کربلا کا میدان، اس کے بارے میں ایک معرفت کا جملہ کہوں کہ وہ لوگ جو مصلحت کا شکار ہو گئے، جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے لیکن یقین کی منزل پہ فائز نہیں تھے، یہ کربلا کے شہیدوں نے بتایا، ورنہ کسے کیا خبر تھی کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ حسین نے 72 افراد کے دل میں وہ یقین کامل پیدا کر دیا کہ جو کربلا کے میدان میں اترے، اور اس یقین کامل میں 72 کے علاوہ وہ مستورات بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو امام علی مقام پہ قربان کر دیا۔ کربلا کے میدان میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو امام علی مقام پہ قربان کیا۔ ایک ماں ایسی ہے جو مدینہ میں ہے، جس کے 4 بیٹے حسین پہ قربان ہوئے، جس کا نام ام البنین ہے، اور جب کربلا کے بعد وہ جاتی ہے جنت البقیع میں، 4 قبریں بناتی ہے، یہ عباس کی قبر ہے، یہ اون کی قبر ہے، یہ جعفر کی، یہ عثمان کی، اور پھر کہتی ہے اب مجھے ام البنین نہ کہو، وہ میرے بیٹے حسین پہ فدا ہو گئے۔ ان ماں میں ایک ماں لیلا بھی ہے کہ جس نے علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر حسین پہ قربان کیا، اور ایک ایران کی ملکہ رباب ہے جس نے علی اصغر جیسا شیر خوار حسین پہ قربان کیا، اور کبھی کبھی فجر کے وقت اپنے پہلو پہ زمین پہ ہاتھ مار کے کہتی اصغر تو کہاں گیا، اور تیرے دودھ پینے کا وقت تھا۔ آزاداران حسین، کربلا میں ماں کا کردار، ایک ماں ہے جس کا نام وائیا قلبی ہے، اس نے اپنا بیٹا حسین پہ قربان کیا۔ ایک ماں ہے جس کا نام فروا ہے، جس نے یتیمی کی حالت میں اور بیوہ ہونے کی حالت اپنا بیٹا قربان کیا، اور جب لاش اس کے سامنے ٹکڑوں کی حالت میں لائی گئی، اور اس نے کیا کہا کہ اگر میرے اور قاسم ہوتے تو اے زہرا کے فرزند میں تجھ پہ قربان کر دیتی۔ آزاداران حسین، ایک ماں ہے، یہ
یہ رات ہے جو 9 محرم کی رات گزری، آگے 10 یوم عاشور ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہی ہے، ان کے بالوں میں کنگھی کاری، کہتی ہے اور محمد تمہارا نانا حیدر کرار ہے، تمہارا دادا جعفر تیار ہے، کل میرے حسین پہ وقت آ گیا، اے شہزادو دریا کی طرف رخ نہ کرنا، سکینہ پیاسی ہے، میرا حسین پیاسا ہے، آج ایسی جرأت دکھانا کہ لوگوں کو علی کا خیبر فتح کرنا یاد آ جائے۔ وہ جب صبح یوم عاشور آیا تو یہ دونوں شہزادے آئے اپنے ماموں کے پاس، کہتے ہیں ماموں ہمیں جنگ کی اجازت دے۔ عزاداران حسین جب یہ گئے نا میدان وغا میں تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تاریخ کہتی ہے کربلا سے بہت دور تک لشکر کو مارتے مارتے ساحل فرات کے قریب پہنچ گئے۔ جب ساحل فرات کے قریب پہنچے تو اون کہتا ہے بھائی محمد ذرا واپس پلٹ کے قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، وہ دیکھ سامنے دریا آ گیا ہے، ماں نے روکا تھا دریا کی طرف نہیں جانا۔ اور جب ان کے لاشیں آئے تو بی بی کا کیا منظر تھا، بی بی زینب کا سر سجدے میں تھا اور کہہ رہی تھی اے بار الہ میری اس قربانی کو قبول کر۔ جناب شیر علی صاحب ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات